बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। republicpolicy.com की तरफ से मैं अब्दुल लतीफ़ और मेरे साथ चौधरी ताहिर मकसूद छीना साहब आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। ये हम कौमी असम्बली की हल्का जात जो हैं उनका ओवरव्यू पेश कर रहे हैं। ये माह नवंबर 2023 में रिपब्लिक पॉलिसी ने सर्वे कंडक्ट करवाया था और उस सर्वे के जो नतायज हैं और 2018 के इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं उनको सामने पेश कर रहे हैं। तो आज हम इस सिलसिले में ज़िला चकवाल को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वहाँ पे कौमी असम्बली की कितनी नशिस्तें हैं और क्या सूरत हाल है, उसके लिए मैं चौधरी ताहिर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आप लोगों को बताएं ज़रा। जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब। चकवाल डिस्ट्रिक्ट जो है ये टोटल नेशनल असम्बली की एक सीट पर मुश्तमिल है। नाज़रीन इकराम, जहन में रहे कि 2018 में जो इलेक्शन हुआ वो 2017 की डिलिमिटेशन पे हुआ था। 2022 में एक और डिलिमिटेशन हुई, उसके बाद मरदमशुमारी हुई और मरदमशुमारी के बाद 2023 में हल्का बंदी नई जो है उसका ऐलान किया गया। तो हलकों के नंबर जो हैं वो चेंज हो गए। हमने जो सर्वे करवाया था रिपब्लिक पॉलिसी की तरफ से वो था नवंबर 2023 में, तो वो हल्का जो था वो 2022 वाला था। लेकिन चूँकि जो चकवाल है उसमें एक ही हल्का है, नंबर उसका कोई भी हो, मतलब तो है कोई डिस्ट्रिक्ट चकवाल की बात हो रही है। तो डिस्ट्रिक्ट चकवाल में जो है ये ज़िला आम तौर पे ये राजपूत जो हैं, राजा कहलवाएँ, खा भट्टी कहलवाएँ, खा वो खोखर कहलवाएँ, तो ये उनकी अक्सरियत है। अवान भी वहाँ पे हैं और जट भी हैं, लेकिन ज़्यादा जो है वो राजपूत बरादरी यहाँ पे है। तो जो 2018 में यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जुल्फ़कार अली ख़ान साहब जो हैं वो 1.5 लाख से ज़ायद 1,55,000 के करीब उन्होंने वोट लिए थे और वो यहाँ से कामयाब हुए थे। जबकि उनके दूसरे नंबर पे आने वाले जो ताहिर इकबाल थे वो PMLN से उनका तल्लुक़ था, 1,30,000 उनके वोट थे। यहाँ पे तसद्दुक़ मंजूर उन्होंने 13,753 तकरीबन 14,000 वोट लिया, वो उनका TLP के साथ तल्लुक़ था। TLP जो है वो बज़ाहिर छोटी जमात है, उसकी कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी नहीं है, लेकिन उनका हर हलके में अच्छा खासा वोट मौजूद है। हालांकि कहा यह जाता है कि जनाब तीसरी बड़ी जमात है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी है, लेकिन इस जो डिस्ट्रिक्ट चकवाल है यहाँ पे पीपल पार्टी का जो नुमाइंदा था वो पहली 3 जो पोजीशन है वहाँ पे नहीं था। तो अब जो वहाँ पे सर्वे करवाया गया तो पॉपुलर वोट जो है वो PTI की तरफ है। PTI ने वहाँ पे गेन किया है और उसका जो टोटल पॉपुलर वोट है उसका 55% जो है वो PTI को जाता है और 29% जो है वो PMLN को है, जबकि बकाया जो 16% है वो दूसरे लोग हैं। तो यहाँ पे जो सर्वे है PTI का उसके मुताबिक जो पहले की निस्बत PTI जो है उसने गेन किया है। जी हाँ। तो क्या आप ये जो सर्वे के नतायज हैं और जो इस वक्त प्रेजेंट वहाँ पे सिनेरियो है उसको सामने रखें तो PTI जो है वो ये सीट आसानी से जीतने की पोजीशन में आपको नज़र आती है? मतलब इस वक्त ये कह देना कि ये आसानी से जीत जाएगी ये कोई शायद मुनासिब नहीं है। ये बात उस वक्त होगी जब पार्टियां जो हैं वो अपने अपने कैंडिडेट मैदान में ले आएंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने तो इंटरव्यू शुरू किए हुए हैं जो हम ख़बरों में देख रहे हैं। PTI की तरफ से अभी इस तरह का कोई जो है वो एक्शन शुरू नहीं हुआ। तो ये जो किसी भी पार्टी का जो फाइनल राय है वो तो हम उस वक्त दे सकेंगे जब बाकायदा कैंपेन शुरू हो। हाँ, अलबत्ता इस वक्त जो है वो पॉपुलर वोट जो है PTI की तरफ है और जितना ज़्यादा कास्टिंग होगी, जितने ज़्यादा वोट पड़ेंगे, जितनी जो पोलिंग रेशो है वो बढ़ जाएगी, उतने ही पॉपुलर वोट जिस पार्टी का ज़्यादा होगा उसके जीतने के इम्कानात होते हैं।
تو جو سب تو یہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ جی پی ایم ایل این ان کے انٹرویوز وغیرہ چل رہے ہیں امیدواران کے اور وہ اپنے اس پروسیس میں ہیں، تو یہ ضروری تو نہیں ہے کہ میڈیا پہ ساری چیزیں، ساری پارٹیاں، ساری جماعتیں وہ ظاہر کر رہی ہوں. تو ظاہر ہے کہہ لیں کہ انڈر گراؤنڈ طور پہ کہہ لیں یا کلوز رومز میں تو باقی جماعتیں بھی تو اپنا اپنا ہوم ورک کر رہی ہیں. تو ظاہر ہے ایسے تو نہیں ہے کہ جب سب لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے الیکشن میں جانا ہے، فری اینڈ فیئر الیکشنز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، تو اس کے لیے لامحالہ ظاہر ہے ایک وقتی طور پہ ایک کہہ لیں کہ کچھ حالات ایسے ہیں کہ جی وہ فوری طور پہ یا ابھی اپنے امیدواران کو ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے یا ان کی نامزدگی نہیں چاہ رہے، لیکن یہ تو بعیدز کے آس ہے کہ باقی جماعتیں جو ہیں وہ اپنا ہوم ورک نہ کر رہی ہوں. ظاہر ہے وہ بھی ہوم ورک کر رہی ہیں، تو انہوں نے کوئی حلقہ کسی نے خالی تو نہیں چھوڑنا، انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس تو دینے ہیں. تو میرا آپ سے پوچھنے کا یہ ہے ناظرین کی طرف سے، تو وہاں پہ کیا ضروری ہے چکوال میں بھی کہ پی ٹی آئی کوئی نامی گرامی کینڈیڈیٹ دے تو تبھی اس کی الیکشن جو ہے وہ اچھا ہوگا، یا کوئی کسی اپنے کارکن کو بھی اگر وہ ٹکٹ دیتے ہیں تو وہ کمپٹیشن میں ہوگا؟ آپ کے ایک سوال میں بہت سارے سوال ہیں. پہلے تو ملک صاحب یہ ہے کہ فیئر اینڈ فری کا الیکشن ہونا چاہیے، فیئر اینڈ فری، اور سب یہی کہتے ہیں کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہونا چاہیے، لیکن جو اس وقت تک حالات ہیں وہ تو نہیں لگتے کہ فیئر فری ہوگا. اور جو بڑے لیڈر، میں کوڈ کروں گا کل والا جو انٹرویو تھا جناب آصف زرداری صاحب کا، انہوں نے بھی کہا کہ اگر ہفتہ 10 دن لیٹ ہو جائیں تو کوئی بات نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب باقاعدہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلے ہونا چاہیے، الیکشن ہونا چاہیے بٹ ڈیلے ہو جائے، کیونکہ سیکیورٹی کی صورتحال وہاں پہ خراب ہے. اور یہ بات ہے بھی ایسی ہے کہ آج بھی جو 23 شہادتیں ہوئی ہیں ایس پی آر کی جو بیان ہے اس کے مطابق، اور امیر مقام صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ سیکیورٹی اور موسم بڑا شدید ہوگا تو ڈیلے ہونی چاہیے. سو جب ساری پارٹیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب الیکشن کو تھوڑا ڈیلے کر دیا جائے، تو لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ ڈٹرمن ہے کہ جو بیانات کورٹ کی طرف سے آئے تھے، مختلف جو انہوں نے ریمارکس دیے کہ نہیں الیکشن کی اگر ڈیٹ اناؤنس ہو گئی تو اسی پہ ہونا چاہیے. اب دیکھیے کیا بنتا ہے. پی ٹی آئی کی جو آپ نے بات کی، اس وقت تو ان کے جو بڑے نام والے لیڈران ہیں وہ تو یا تو بیہائنڈ دا بار ہیں یا وہ پارٹی چھوڑ کے کسی اور پارٹی انہوں نے جوائن کر لی ہے، یا وہ منظر سے غائب ہیں. سو پارٹی کی پاپولرٹی موجود ہے، پارٹی کا لیڈر سے مراد جو اس حلقے میں خاص جو ہے وہ کینڈیڈیٹ، اس کی ضرورت ہے. وہ جیسے ہی سامنے آئیں گے تو پتہ لگ سکے گا کہ وہ جو پاپولر ووٹ ہے وہ سارا اس کی طرف جا رہا ہے یا پاپولر ووٹ جو ہے کہیں اور ٹلٹ کر رہا ہے. یہاں پہ بلا شک و شبہ بہت سارے دیگر علاقوں کے نسبت پی ٹی آئی کا زور ہے یہاں پہ چکوال میں، لیکن حتمی بات ہم اس وقت کر سکتے ہیں جب دونوں کینڈیڈیٹ آمنے سامنے آئیں. جی جو صاحب آپ نے جس طرح یہ ناظرین کو آگاہ کیا ہے، میں ذاتی طور پہ بھی یا الیکشن کے ڈیلے میں کوئی اگر کچھ دن اگر ڈیلے ہو جائے تو اس پہ موسم کی یا کسی ریزن سے تو وہ ٹھیک ہے، اس پہ کوئی اتنا فرق نہیں پڑے گا، ہفتہ 10 دن آگے پیچھے اگر لیٹ ہو بھی جاتے ہیں. لیکن جو کہہ لیں کہ سویلائزڈ قومیں ہیں تو وہ ملک میں جیسے بھی حالات ہوں، چونکہ اگر جمہوریت رہنی ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بقا جمہوریت میں ہے تو پھر وہ الیکشنز میں جاتے ہیں. حالیہ کچھ عرصہ قبل آپ کے علم میں ہوگا کہ ترکی میں اتنا زلزلہ آیا اور بہت زیادہ تباہی ہوئی، لیکن اس دوران ہی انہوں نے الیکشن کنڈکٹ کروائے. تو چاہیے تو یہ کہ ٹھیک ہے جو حالات موسم کے یا باقی اگر آپ دہشت گردی کا تو وہ واقعات ضرور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن
میں چاہتا ہوں، میں ذاتی طور پہ اس رائے پہ یقین رکھتا ہوں کہ جمہوریت اگر اس کا تسلسل چاہتے ہیں تو پھر آپ کو الیکشنز کروانے چاہیے، الیکشنز کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، اور فری اینڈ فیئر الیکشنز جو ہیں یہ قوم کا حق ہے، ان کو حق ضرور دیا جائے۔ ٹھیک بات ہے ملک صاحب، دیکھیے آپ جب باتیں کرتے ہیں دوسرے ملکوں کی تو ہمارے جو معروضی حالات ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے مجھے 5 لاکھ جو ہے سیکیورٹی پرسونل چاہیے الیکشن کرانے کے لیے۔ اب ان میں وہ کہاں سے آتے ہیں؟ سول آرم فورسز ہیں، رینجرز ہیں یا پاک فوج کے لوگ ہیں، وہ علیحدہ سے اپنی ان کے مسائل ہیں۔ جو ایون پولیس جو ہے وہ اس کی بہت ساری ڈیوٹیاں ہیں۔ تو میں تو کہیں سن رہا تھا کہ انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب نے بھی کہا کہ میں جو نفری ہے وہ 50% الیکشن کے لیے سپیئر کر سکتا ہوں۔ تو یہ مسائل پاکستان کے دوسرے لوگوں کی نسبت ڈیفرنٹ ہیں، یہاں پہ جو سینیریو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ سو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی، الیکشن ہونے چاہیے، وہ ہر کسی کا خیال ہے اور ہر کوئی خواہش مند بھی ہے، لیکن جو معروضی حالات ہیں وہ بھی سامنے ہونے چاہیے۔ جو سب آپ نے بھی اتنا عرصہ پولیس میں سرو کیا ہے، میں نے بھی کیا ہے، تو اگر اس پہ جائے پوزیشن پہ کہ جی آئیڈیل حالات ہوں کہ جی اس پولنگ سٹیشن پہ ضرور 10 بندے ہی سیکیورٹی فورسز کے ہوں، تو یہ ضروری نہیں ہے، کم بھی ہوں تو الیکشن ہو سکتا ہے، الیکشن کا انعقاد کرایا جا سکتا ہے۔ معروضی حالات ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن آپ اس کا یعنی اس کو بہانہ بنا کے اس کو سامنے رکھ کے الیکشن کو ڈیلے کرنا یا الیکشن میں نہ جانا، تو یہ جمہوریت کی جو اساس کہہ لیں یہ اس کے خلاف ہے، میرا کہنے کا یہ مطلب ہے۔ جی میں آپ سے ایگری کرتا ہوں، درست بات ہے۔ جی ناظرین، جو چکوال کی صورتحال، جو ریپبلک پالیسی کا سروے اور باقی جو اس وقت تک کے حالات ہیں وہ ہم نے آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں۔ اگر ہمارا چینل آپ لوگوں کو پسند آئے، اگر ہماری دی گئی معلومات آپ کو اچھی لگے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور مستفید فرمائیں۔ جیسے ہی پارٹیاں اپنے کینڈیڈیٹ فائنل کریں گی، نامزد کر دیں گی، تو شیڈیول اناؤنس ہو جائے گا، تو ہم آپ لوگوں کے سامنے بہتر تجزیہ پیش کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم دونوں آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔